محقق، شاعر، نقاد اور بہت ہی مخلص انسان اور استاد پروفیسر محمد نسیم الدین فریض صاحب کو زحمت دی ہے کہ آپ تدوین متن کے اصول پر اور اس کے طریقہ کار پر گفتگو فرمائیں اور ہمارے طلباء کو اپنے زرعی خیالات سے نوازیں، اور ظاہر ہے کہ طلباء کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی استفادے کا موقع حاصل ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں اپنے صدر شعبہ پروفیسر شمس الہدیٰ دریابادی صاحب سے کہ وہ آج کے مہمان مقرر کو ڈائس پر تک لے کر ساتھ میں آئیں۔ ڈاکٹر پروفیسر مسرت جہاں صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی ڈائس پر تشریف لائیں۔ آج چونکہ اسکول بورڈ کی میٹنگ بھی ہے تو ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اس لیے بہت ہی مختصر طور پر صرف کام کی باتیں کریں گے اور ہم لوگ اپنے مہمان کو سنیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے درمیان میں پروفیسر مسرت جہاں صاحبہ اور صدر شعبہ محترم شمس الہدیٰ دریابادی صاحب اسکول بورڈ کی میٹنگ میں جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے، لیکن نسیم سر کا لیکچر جاری رہے گا۔ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ نسیم صاحب ہمارے اپنے ہیں، لیکن آج مہمان بھی ہیں ہمارے، تو مہمان کے استقبال کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ عزیزی سلمان آپ گلدستہ اور شال لے کر آئیں، اور اپنے صدر شعبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پھولوں سے استقبال کریں اور مہمان کی شال پوشی فرمائیں۔ اب میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنے شعبے کی بےحد سینئر استاذ پروفیسر مسرت جہاں صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ پروفیسر محمد نسیم الدین فریض صاحب کا تعارف پیش فرمائیں۔ پروفیسر مسرت جہاں صاحب۔ السلام علیکم۔ عجیب اتفاق ہے کہ میں نسیم الدین فریض صاحب کا تعارف پیش کر رہی ہوں، جبکہ میں نے آج تک میرا دل اور دماغ مطلب ذہنی طور پہ میں نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ سر شعبے میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال محترم پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب ماہر دکنیات، نقاد، شاعر، صدر شعبہ اردو، ڈین اسکول آف لینگویجز، لنگوسٹک اینڈ انڈولوجی رہے ہیں۔ سر نے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں۔ وہیں سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ایم فل میں ان کے نگراں بلند پایہ محقق گیان چند جین رہے ہیں۔ پی ایچ ڈی میں پروفیسر سمینہ شوکت ان کی گائیڈ تھیں، لیکن وہ ریٹائر ہو گئی تھی، اس لیے بعد میں پھر پروفیسر انور الدین صاحب ان کے نگراں رہے۔ ایک عرصے تک یہ حیدرآباد یونیورسٹی کے شعبے اردو میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ 2007 میں مولانا آزاد کے شعبے اردو میں استاد بن کر آئے۔ یہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہمیں مستفید ہونے کا موقع ملا۔ سر کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں تحقیقات، دکنی ادب کے مطالعے کی جہتیں، شاہان دکن کی نعتیہ شاعری، تحقیق و تناظر، دید و باز دید، دکنی میں سی حرفی کی روایت، مسائل و متن، اور سیتو مادھو راؤ پگڑی وغیرہ اہم ان کی تصانیف ہیں۔ 100 سے زیادہ انہوں نے تحقیقی و تنقیدی مقالے قلم بند کیے ہیں، اور اس موقع پہ میں سر سے گزارش کرتی ہوں کہ سر انہیں آپ کتابی شکل میں لے آئیں تاکہ ہم سب آپ کے نظریے کو سمجھ سکیں، یا پھر کسی کو اجازت دے دیجیے کہ وہ مرتب کر لیں اور کتابی شکل میں ہمارے سامنے آپ کی آ جائے۔ 2-3 کتابیں تو ہو ہی جائیں گی۔ جی، انہوں نے متعدد کتابوں پر تبصرے اور پیش لفظ لکھے ہیں، مختلف یونیورسٹیوں کی کتابوں کے لیے چیپٹرز لکھے ہیں، اور 35 اسکالرز کے نگراں رہے ہیں۔
جو بہت ہی قابل تحسین بات ہے، اور ان سب باتوں سے بڑھ کر بہت اچھے استاد اور بے حد مخلص انسان ہیں۔ بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود اتنی سادگی، اتنی انکساری سر کو منفرد اور ممتاز بنا دیتی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ بعض گشت، جسے آپ سب بعض گشت پروگرام سے واقف ہوں گے، اور ڈاکٹر فیروز عالم اس کے روح رواں ہیں، جب سر کی صدارت ہوتی ہے تو سامعین کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے، اور میں خود، مجھے لگتا ہے ایسا کوئی پروگرام میں نے نہیں چھوڑا ہے جس میں سر کی صدارت ہو۔ اور ایک ہمارا اور بہت پرانا ایچ کا بھی تعلق ہے کہ جب سر استاد وہاں بن کر آئے تھے، میں وہاں ایم فل کی اسکالر تھی اور بہت نئی تھی، تو جو ہمارے ساتھی تھے، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ سر جو آئے ہیں نا بہت قابل ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نہیں جانتی تھی، وہ جو وہاں کی اسٹوڈنٹس تھیں ان سب نے بہت ان کی تعریف کی تھی، اور بعد میں مجھے لگا کہ واقعی انہوں نے 100% صحیح بتایا تھا، بہت اچھے، بہت قابل، اور اتنی انکساری، مطلب یہ سادگی، شرافت اور قابلیت کے امتزاج۔ بہت شکریہ۔ ہاں، بہت شکریہ میم، آپ ہم سب کے دلوں کے جو احساسات ہیں اس کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ واقعی وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو جتنا سایہ دار شجر ہوتا ہے، جتنا پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکتا ہے، تو وہی حالت ہے سر کی۔ اور میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل مضمون پڑھانا ہوتا ہے تو میں سر کو فون کرتا ہوں، خاص طور سے شاعری کے معاملے میں، اور ایک ایک شعر کی تشریح سر سے کرواتا ہوں، وہ لکھتا ہوں، اس کے بعد پڑھاتا ہوں۔ اور مختلف معاملات، کئی جگہ تحقیق طلب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو اب ہم سوچتے ہیں کہ کہاں کتابیں ڈھونڈتے رہیں گے، نسیم صاحب کو فون کر لو۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے درمیان پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب جیسی شخصیت موجود ہے۔ میں اپنے طلباء اور ریسرچ اسکالر سے بھی کہوں گا کہ سر یہیں ڈسٹینس ایجوکیشن میں ایز اے ایڈوائزر ہیں، تو آپ وہاں جائیے اور کسی بھی مسئلے پر سر سے گفتگو کیجیے، آپ لوگوں کو مایوسی نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا کہ ماہر دکنیات ہیں، لیکن دراصل سر جو ہے وہ ماہر اردو ادب ہیں۔ اردو شعر و ادب کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر آپ کی مکمل نظر نہیں ہو، آپ کا مطالعہ بے حد وسیع ہے۔ آپ کسی ناول کا نام لیجئے، کسی افسانے کا نام لیجئے، سب کچھ سر کا پڑھا ہوا ملے گا آپ کو۔ اور جو ان کا اپنا فیلڈ ہے تنقید اور تحقیق، اس کے تو خیر ماہر ہی ہیں۔ تو میں بے حد احترام کے ساتھ سر سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے تدوین متن، اصول اور طریقہ کار، اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب۔ آپ لوگ رجسٹریشن کر لیجئے گا، آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ بھیج دیا جائے گا آپ کے ای میل پر۔ رجسٹریشن سجاد کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرے دوست پروفیسر شمس الہدیٰ دریابادی صاحب، صدر شعبہ اردو، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور اس شعبے کی سینئر استاد پروفیسر مسرت جہاں صاحبہ، میرے دوست ڈاکٹر فیروز عالم صاحب، حال میں تشریف فرما ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحبہ، ڈاکٹر ابو شہین صاحب، ڈاکٹر محمد اختر صاحب، جابر صاحب اور دیگر اساتذہ اگر ہیں، عزیز طلباء طالبات۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ سب حضرات مجھ پر نہایت مہربان رہے اور مجھ سے نہایت محبت کرنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی محبت میں جو کچھ کہا ہے وہ بس سمجھے کہ محبت میں کہا ہے، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تدوین متن، اصول اور طریقہ کار آج کا موضوع دیا گیا ہے۔ تدوین متن فی الحقیقت تحقیق ہی کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح تحقیق میں ہم
गुमशुदा हक़ाइक़ की बाज़ियाफ़्त करते हैं, अदब से मुतल्लक़ अदबी शख्सियत और अदबी फ़नपारों से मुतल्लक़ जो बातें पोशीदा हैं, उन पोशीदा बातों की तलाश, खोज और बाज़ियाफ़्त करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जी तदवीन मतन में भी हम तलाश, तहक़ीक़ और खोज ही के वसीले से सदाक़त और सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर तहक़ीक़ में सच्चाई और हकीकत शायरों, अदीबों, उनके दवावीन, उनकी मसनवियात या उनके किसी नसरी फ़न पारे, दास्तान वगैरह से मुताल्लिक़ होती है। और यहाँ तदवीन मतन में ये सच्चाई और सदाक़त की तलाश उस फ़न पारे के असल मतन की बाज़ियाफ़्त तक होती है। तो दोनों में क़द्र मुश्तरक तहक़ीक़ ही है। हमारे जो बाज़ तदवीन मतन के माहिर उलमा हैं, जिनमें ख़ास तौर पर रशीद हसन ख़ां का नाम सबसे मुमताज़ है, उनका मानना ये है कि तदवीन मतन तहक़ीक़ से आगे की चीज़ है। आदमी पहले तहक़ीक़ में महारत हासिल करे, तहक़ीक़ में नज़र पैदा करे, तहक़ीक़ के मैदान में एक उम्र गुजारे, तजुर्बा हासिल करे, फिर कहीं जाकर वो तदवीन मतन के शोबे में कदम रख सकता है। लेकिन बेशतर मुहक़्क़ीन ने इस राय से इत्तेफ़ाक़ नहीं किया। वो कहते हैं कि तहक़ीक़ जिस तरह एक फ़न है, एक बाकायदा इल्म है, उसी तरह तदवीन मतन भी एक फ़न और एक इल्म है जिसका ताल्लुक़ तहक़ीक़ से है। अच्छा, अब इन चंद कलिमात के बाद अब आइए हम मौजू की तरफ चलते हैं। तदवीन मतन उर्दू में इसको तरतीब मतन भी कहा जाता है। और तरतीब और तदवीन दो अल्फाज भी हैं और इस्तिलाहें भी हैं। तरतीब के लुग़वी माना है किसी चीज़ के मुख्तलिफ़ हिस्सों को तक़दीम और ताख़ीर के साथ एक जगह करें, यानी एक सीक्वेंस में, एक तसलसल और सिलसिले में जमा करना बिखरी हुई चीज़ों को, ये तरतीब है। सामान बिखरा हुआ है, आप कहते हैं भाई सामान को तरतीब से रखिए। टेबल पर किताबें बिखरी हुई हैं, फाइल्स बिखरी हुई हैं, आप कहते हैं कि इन किताबों को, इन फाइल्स को तरतीब से जमाइए। एक सीक्वेंस में, एक सिलसिले में इन चीज़ों को रखिए। तदवीन के लुग़वी माना है किसी शय के मुंतशिर या बिखरे हुए अज्जा को एकजा करना। इसमें तक़दीम और ताख़ीर का मसला नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि एकजा करना। एक शय है, एक वजूद है, उसके मुख्तलिफ़ अज्जा बिखरे हुए हैं, उन अज्जा को एकजा करना, ये तदवीन है। और जो शख्स तरतीब का काम देता है उसको मुरत्तिब कहते हैं, और जो तदवीन का काम अंजाम देता है उसको मुदव्विन कहते हैं। और जो शय तरतीब दी जाती है उसको मुरत्तबा कहते हैं, ज़बर के साथ, ज़ेर के साथ नहीं कहना चाहिए, मुरत्तिबा। और तदवीन के नतीजे में जो शय सामने आती है उसको मुदव्वना कहते हैं, जिसकी तदवीन की गई। तरतीब देने वाला मुरत्तिब और तदवीन करने वाला मुदव्विन। तरतीब, मुरत्तिब, मुरत्तबा, इसको ज़हन में रखिए एराब के साथ। तरतीब, मुरत्तिब, मुरत्तबा, तदवीन, मुदव्विन, मुदव्वना। अब इन लुग़वी और इस्तिलाही माना से क़त्अ नज़र तदवीन मतन बाखदा एक फ़न है। इस तदवीन का, इस तरतीब का रिश्ता जब मतन के साथ जुड़ जाता है तो ये एक फ़न बन जाता है। तदवीन मतन एक फ़न है। अब तदवीन मतन किसे कहते हैं? तो तदवीन मतन को समझने से पहले मतन को समझिए कि मतन किसे कहते हैं। मतन के बारे में मुख्तलिफ़ मुहक़्क़िक़ों ने मुख्तलिफ़ आरा का इज़हार किया है। मसलन पोस्टगेट कहता है कि
کہ متن اس دستاویز یا تحریر کو کہتے ہیں جسے کوئی مرتب تدوین کرنا چاہتا ہے، مرتب کرنا چاہتا ہے، اور جس کے کچھ معنی۔ اب اس تعریف میں کچھ پہلو جو ہے بحث طلب ہے۔ متن اس دستاویز یا تحریر کو کہتے ہیں جسے کوئی مرتب ترتیب دینا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر شرط عائد ہو گئی کہ صرف وہی دستاویز، وہی تحریر متن ہے جسے کوئی محقق ترتیب دینا چاہتا ہے، مطلب تدوین کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ شرط غیر ضروری ہے۔ کوئی تحریر خواہ اسے کوئی محقق ترتیب دینا چاہے یا نہ دینا چاہے، وہ متن ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بے معنی تحریر کو تو کوئی محقق ترتیب دینا نہیں چاہتا، اس لیے معنی کا ہونا تو اس کے اندر لازمی ہے۔ خلیق انجم نے ایک مرتبہ ایک جگہ لکھا ہے، ان کی کتاب کے 2 ایڈیشن آئے ہیں، متنی تنقید قدیم ایڈیشن اور ایک جدید ایڈیشن۔ قدیم ایڈیشن میں انہوں نے لکھا تھا کہ متن وہ تحریر ہے جسے کوئی کوئی محقق ترتیب دینا چاہے اور اس کو وہ پڑھنے اور سمجھنے کے لائق ہو۔ تو یہ پڑھنے اور سمجھنے کے لائق ہونا بھی متن ہونے کے لیے لازمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر جاپانی زبان میں کوئی تحریر ہے تو جاپانی زبان تو مجھے نہیں آتی اور میں پڑھ بھی نہیں سکتا اور سمجھ بھی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریر متن نہیں ہے۔ متن تو بہرحال ہے، چاہے میں جاپانی پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں، میں سمجھ سکوں یا نہ سمجھ سکوں۔ تو متن مطلب یہ نکلا کہ ہر تحریر متن ہے، ہر تحریر متن ہے، چاہے مطبوعہ ہو یا غیر مطبوعہ ہو، چاہے چھپی ہوئی ہو یا ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو، ہر تحریر متن ہے، چاہے اس کو میں پڑھ سکوں، محقق پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے، چاہے محقق کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ مجھے فارسی نہیں آتی ہے، لیکن فارسی زبان میں اگر کوئی کتاب ہے تو چونکہ میں فارسی نہیں پڑھ سکتا، میں فارسی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے وہ متن نہیں ہے، ایسی بات نہیں، وہ بہرحال متن ہے، اور چاہے وہ مطبوعہ ہو یا غیر مطبوعہ قلمی ہو۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہر تحریر متن ہے، اور چونکہ اردو میں متنی تحقیق کا، متنی تنقید کا کام، تدوین متن کا کام زیادہ تر مخطوطات پر مبنی ہوتا ہے، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں پر مبنی ہوتا ہے۔ انگریزی میں ایسا نہیں ہے، انگریزی میں ہاتھ سے لکھا ہوا مواد کم ہے، ٹائپ کیا ہوا یا چھپا ہوا مواد زیادہ ہے، وہاں پر مطبوعہ فن پاروں پر تدوین کا کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مطبوعہ فن پاروں پر تدوین کا حصہ کم ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ بھی شامل ہے تدوین متن میں، لیکن ہمارا جو اردو میں یا فارسی میں اصل تدوین کا جو کام ہوتا ہے وہ قلمی نسخوں پر، مخطوطات پر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بات آگے بھی آئے گی کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کو خطی نسخہ، قلمی نسخہ، مخطوطہ، 3 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ خطی نسخہ بھی وہی ہے، قلمی نسخہ بھی وہی ہے، مخطوطہ بھی وہی ہے۔ ہر تحریر متن ہے، جیسا کہ میں نے کہا، چاہے آپ اس کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، چاہے آپ اس کو مدون کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں۔ کتب خانے میں سینکڑوں مخطوطات، اب ضروری نہیں کہ میں ہر مخطوطہ مدون کرنا چاہوں، لیکن وہ سارے مخطوطات متن ہیں۔ ہر تحریر متن ہے، چاہے قدیم ہو یا جدید، چاہے قدم راؤ پدم راؤ کا نسخہ ہو یا چاہے آج کے کسی شاعر کا کلام۔ تو قدامت یا جدید ہونا متن کے لیے شرط نہیں ہے، چاہے ضخیم ہو یا چاہے مختصر ہو۔
امیر حمزہ کی داستان امیر حمزہ کی 44 جلدیں ہیں، وہ سب کی سب متن ہیں، اور غالب کا ایک خط بھی متن ہے. یا کسی بزرگ صوفی یا شاعر کے مزار پر، لوح مزار پر لکھی ہوئی جو تحریر ہوتی ہے وہ بھی متن ہے. تو ضخامت متن کے لیے شرط نہیں ہے. متن منظوم بھی ہو سکتا ہے، منثور بھی ہو سکتا ہے. نثر بھی متن ہے، شاعری بھی متن ہے. غزلیات کا دیوان، مثنویات، قصائد، مراثی سب متن ہیں. داستانیں، ناول، افسانہ یہ سب متن ہیں. متن تخلیقی بھی ہو سکتا ہے اور غیر تخلیقی بھی ہو سکتا ہے. افسانوی اور غیر افسانوی دونوں بھی ہو سکتا ہے. متن میں داستان بھی شامل ہے جو تخلیقی ہے، افسانوی ہے، اور متن میں تذکرے بھی شامل ہیں، قواعد بھی شامل ہیں، اور اس طرح کی دوسری کتابیں بھی شامل ہیں. سفر نامہ بھی شامل ہیں، سوانح بھی شامل ہیں جو غیر افسانوی ہیں. متن کا کاغذ پر ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کاغذ کی ایجاد تو بہت حال کا واقعہ ہے. کاغذ کی ایجاد سے قبل تحریریں مختلف چیزوں پر لکھی جاتی تھی، جیسے جانوروں کی کھال پر. جانوروں کے جسم کے اندر سے پتلا سا چمڑا نکلتا ہے جھلی کی طرح سے، اس پر جو ہے لکھا جاتا تھا. اور اونٹ کے شانے کی جو چوڑی ہڈیاں ہوتی ہیں اندھے کی، ان ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا. قرآن مجید کے قدیم نسخے ان ہڈیوں پر لکھے گئے تھے. کپڑے پر لکھا گیا، درختوں کی چھال پر لکھا گیا، تانبے کے پتھروں پر لکھا گیا، لوہے کے ستونوں پر لکھا گیا، پتھر کی چٹانوں پر لکھا گیا، لکڑی کی تختیوں پر، مٹی کی تختیوں پر لکھا گیا. یہ ساری تحریریں متن ہیں. گلگامش کی جو داستان ہے آج سے 4500 سال پہلے، اس کا جو نسخہ ملا ہے، جو اس کا متن ملا ہے، وہ مٹی کی تختیوں پر ہے. مٹی کے لوہیں جنہیں آگ میں پکایا گیا، وہ عراق میں محفوظ ہے میوزیم میں. تو یہ ساری چیزیں متن میں داخل ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ آج کے دور کے محقق کو ان ساری چیزوں سے جو ہے سابقہ پیش نہیں آتا ہے. آج تو آپ کو کاغذ میسر ہے، کاغذ پر جو ہے متن تحریر کیا جاتا ہے، اور کاغذ پر لکھا ہوا متن ہی آپ کے زیر تحقیق آتا ہے. چونکہ اردو میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ جب شروع ہوا تو اس وقت تک کاغذ وجود میں آ چکا تھا. اس لیے اردو کے جتنے متون ہیں قدیم، بیشتر کاغذ پر ہی لکھے ہوئے ملتے ہیں. البتہ عربی میں جائیں گے تو وہاں پر جانوروں کی جھلیوں پر لکھے ہوئے متون بھی ملتے ہیں. اب تدوین متن. تدوین متن کیا ہے؟ تدوین متن کسی متن کے مختلف نسخوں یا شاذ اور وحید نسخہ. شاذ اور وحید نسخے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کتاب کا دنیا میں ایک ہی نسخہ پایا جائے تو اس نسخے کو شاذ اور وحید کہتے ہیں. جیسے کربل کتھا کا نسخہ ہے، تو ساری دنیا میں ایک ہی ملا، کہیں اس کی کاپی، اس کی نقل نہیں ملی. تو تدوین متن کسی متن کے مختلف نسخوں یا شاذ اور وحید نسخے کو پیش نظر رکھ کر صحیح ترین متن تیار کرنا تدوین متن. اور کاترے کہتا ہے کہ تدوین متن مخطوطات کے متن کو طے کرنے میں دانش انسانی کی ماہرانہ اور باضابطہ کارروائی. مخطوطات کے متن کو طے کرنے میں دانش انسان کی ماہرانہ اور باضابطہ کارروائی تدوین متن ہے. کسی متن کے حق میں جتنی شہادتیں ملتی ہیں، ان شہادتوں کی بنیاد پر صحیح ترین متن تیار کرنا،
सही तरीन मतन से मुराद वो मतन जिसको मुसन्निफ लिखना चाहता था, उस मतन की बाज़याफ्त तदवीन मतन। अब होता यह था, इधर आ सकते बोर्ड की तरफ। जी जावेद साहब, अब होता यह था कि क़दीम ज़माने में प्रेस तो था नहीं। 16वीं सदी की ईजाद है मगरिब में प्रेस। सनअती इनक़लाब से पहले वहाँ भी प्रेस नहीं था। हिंदुस्तान में तो बहुत बाद में आया। तो लिखने पढ़ने का काम जो होता था सब हाथ से होता था, हाथ से लिखी जाती थी किताबें। तो पहले मुसन्निफ़ लिखता था, फिर उसके बाद उस मुसन्निफ़ के नुस्खे से बहुत सारे लोग उसकी नक़ल करते थे। तो ये बात याद रखिए कि मुसन्निफ़ के हाथ से लिखा हुआ नुस्खा मुसन्निफ़ का दस्तख़ती नुस्खा कहलाता है। मुसन्निफ़ का दस्तख़ती नुस्खा, दस्तख़ती नुस्खे से मुराद वो नहीं कि जिस पर आथर अपना सिग्नेचर करे। तदवीन मतन में मुसन्निफ़ के दस्तख़ती नुस्खे से मुराद वो नुस्खा है जो ख़ुद मुसन्निफ़ के हाथ का लिखा हुआ। इसको अंग्रेज़ी में ऑटोग्राफ कहते हैं। हालांकि ऑटोग्राफ के माने ये हैं कि किसी बड़ी हस्ती से उसके दस्तख़त लेना, ख़ास नोटबुक होती है ऑटोग्राफ बुक, उसमें जाके दस्तख़त लेते हैं, वो ऑटोग्राफ। लेकिन तहक़ीक़ में तदवीन मतन में ऑटोग्राफ से मुराद मुसन्निफ़ का दस्तख़ती नुस्खा। तो वो होता था। उसके बाद उस नुस्खे से बहुत सारे नुस्खे तैयार किए जाते थे। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि गालिब ने कोई अपना मख्तूता लिखा, दीवान लिखा। अब गालिब के शागिर्दों ने उस दीवान से नक़लें तैयार की, उन शागिर्दों के शागिर्दों ने फिर उस दीवान से नक़लें तैयार की, उनके दोस्त अहबाब ने उस दीवान से नक़लें तैयार की। तो इस तरह नुस्खे फैलते थे, नुस्खों की इशाअत होती थी। प्रेस तो था नहीं, नक़ल दर नक़ल, नक़ल दर नक़ल के ज़रिए फ़नपारों की इशाअत अमल में आती थी। इसको कहते हैं तनशीर। ये नुस्खों के फैलने का जो अमल है तनशीर, ट्रांसमिशन कहते हैं तनशीर। हाथ से लिखे हुए नुस्खे किस तरह फैलते हैं? नक़ल दर नक़ल के ज़रिए से। ये नुस्खों की इशाअत और फैलने का अमल तनशीर कहलाता है, जिसको अंग्रेज़ी में ट्रांसमिशन कहता है। ये तनशीर जो होती है, कुछ हो सकता है क्या? देखिए, पहले इसको हटाना पड़ेगा। ब्लैक आता नहीं, बोर्ड ब्लैक हो जाना चाहिए। ये हो सकता है इसको ब्लैक आए। नहीं ये ठीक तो है सर। दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। नहीं स्क्रीन ब्लैक कर सकते हैं। हाँ अगर वाइट पर ब्लैक आएगा तो अच्छा दिखेगा। हाँ ठीक है। सर ये पॉकेट में रख लीजिए, रिकॉर्ड होगा सर, आवाज़ फिर में जाएगी। अब लिखिए सर, क्लियर है? दिखाई दे रहा है इन लोगों को? सर हाथ से लिखिए बेहतर है, उंगली से लिखिए देखिए। उंगली से लिख के देखिए सर। मोटा है ना? सही है सर। ये तनशीर है। हाँ ठीक है, चलिए इसको मिटा देना।
یہ مشکل ہے. یہ جو ہے 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سادہ یا جدی تنشیر، اینسیسٹورل. اور دوسری ہوتی ہے افقی تنشیر، کولیٹرل. اور تیسری ہوتی ہے مخلوط، مکسڈ. نسخے اس طرح سے پھیلتے ہیں، 3 طریقوں سے نسخے پھیلتے ہیں: سادہ یا جدی تنشیر کے ذریعے سے، افقی تنشیر کے ذریعے سے، یا مخلوط تنشیر کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. فرض کیجئے کہ داستان صبرس ہیں. ہاں، اب یہ مصنف کا نسخہ ہے الف جو وجیح نے لکھا. اب اس سے نقل ہوا بے، اس سے نقل ہوا جیم، اس سے نقل ہوا دال. یہ پوتا ہے، یہ باپ ہے، یہ دادا ہے، یہ پردادا ہے. جدی تنشیر، سادہ یا جدی تنشیر. اینسیسٹر کہتے ہیں مورث، بڑے لوگ. اب دوسری ہوتی ہے کولیٹرل. یہ صبرس ہے نا. فرض کیجئے الف ہے، الف سے ایک نسخہ لکھا گیا بے، یہ نسخہ لکھا گیا جیم، یہ نسخہ لکھا گیا دال، یہ نسخہ لکھا گیا ہے. تو پورے ایک لائن میں آ رہے. افقی اصل نسخہ یہاں پر ہے، اور اسی اصل نسخے سے الف بھی نقل ہوا، بے بھی نقل ہوا، جیم بھی نقل ہوا، دال بھی نقل ہوا، ہے بھی نقل ہوا. اصل نسخہ الف. یہاں پر بے کی اصل الف ہے، لیکن جیم کی اصل الف نہیں ہے بلکہ بے ہے. اسی طرح دال بھی الف کی اصل نہیں ہے، نقل نہیں ہے، بلکہ جیم کی نقل ہے. تو یہ جو تنشیر کا عمل ہے، نسخوں کے پھیلنے کا عمل ہے، یہ جدی یا اینسیسٹورل ہے، اور یہ افقی یا کولیٹرل ہے. اب تیسرے ہے مکسڈ. مکسڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اب یہ افقی تنشیر ہو گئی، پھر بے سے فرض کیجئے کہ توئے یا ایسا ہو رہا. جیم سے زے اور نون. تو یہ مکسڈ ہو گیا. کچھ نسخے ایسے ملے، کچھ نسخے ایسے لکھے ہوئے ملے. تو اس طرح کی جو تنشیر ہوئی وہ ہے مکسڈ، مخلوط تنشیر. بس آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو قدیم مخطوطات کا جو پھیلاؤ ہوتا تھا ان 3 طریقوں سے ہوتا تھا. اب جتنا زیادہ پھیلاؤ ہو اتنا ہی زیادہ آج کے دور کے محقق متن کے لیے، مدون متن کے لیے الجھن اور پریشانیاں ہوتی ہیں. کیونکہ نسخے جتنے زیادہ پھیلیں گے اتنی ہی زیادہ غلطیاں اس کے اندر آئیں گی. ایس ایم کاترے بہت بڑا محقق گزرا ہے، سنسکرت کا تو بہت بڑا معنی ہوا مدون متن. وہ کہتا ہے کہ ایک نسخے سے جب دوسرا نسخہ نقل کیا جاتا ہے تو 3% غلطیاں آتی ہیں اس میں. ایک نسخے سے جب دوسرا نسخہ مرتب نقل کیا جاتا ہے تو 3%. اب دیکھیے اس پیمانے سے الف سے بے نقل کیا گیا تو 3% غلطیاں آئیں، ہے نا. تو یہ 97% درست ہے، یہ 100% درست نہیں ہے.
پھر بے سے جیم نقل ہوا تو پھر 3% غلطیاں اس کے اندر آئی ہے نا. تو پھر یہ اس کی صحت اور 3 ڈگری کم ہو گئی. تو اصل سے 6 ڈگری دور ہو گیا یہ. اور پھر جیم سے دال نقل ہوا تو پھر 3% غلطیاں اس کے اندر آئیں. تو اور بھی اصل سے اس کے اندر زیادہ غلطیاں رونما ہو گئیں، پیدا ہو گئی اس کے اندر. اچھا، اب یہاں پر تو 3% غلطیاں ہیں ہر ایک میں، لیکن ان سے جو نسخے نقل کیے گئے ان میں پھر 3% غلطیوں کا صدور ہوتا ہے. اب مدون متن کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان نسخوں کو سامنے رکھ کر، اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ نسخہ غائب ہو جاتا ہے اکثر صورتوں میں، یہ ملتا نہیں. اگر یہ مل گیا تو بہت اچھی بات ہے کہ مصنف کا دستخطی، مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ اگر مل جائے تو اس سے زیادہ بہتر اور کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی. لیکن زیادہ تر صورتوں میں یہ نسخہ نہیں ملتا ہے، ہم کو نیچے کے نسخے ملتے ہیں. اور ان نیچے کے نسخوں کو سامنے رکھ کر باہمی ان کے الفاظ کا ایک ایک لفظ کا موازنہ کر کے یہ کوشش کرنا پڑتا ہے کہ مصنف نے اصل میں کیا لکھا تھا. تو یہ کوشش، یہ کام تدوین متن کا ہوتا ہے. تو یہ غلطیاں کیوں آتے ہیں؟ تو لغزش قلم، لغزش گوش، لغزش چشم. ہم جب کچھ چیز لکھنا چاہتے ہیں، آپ ایک صفحہ لکھیے، اس کے بعد پھر پڑھ کر دیکھیے تو آپ دیکھیں کہ کہیں پر کا چھوٹ گیا، کہیں پر کی چھوٹ گیا، کہیں پر اور چھوٹ گیا، کہیں پر کچھ چھوٹ گیا. آپ لکھ رہے ہیں لیکن آپ کے قلم سے خود غلطی ہو رہی ہے. یہ لغزش قلم. تو مصنف کا نسخہ بھی اگر مل جائے تو یہ مت سمجھیے کہ اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے. خود مصنف کا دستخطی نسخہ بھی اگر ملتا ہے تو اس کے متن میں بھی غلطیوں کا امکان ہوتا ہے، بشری تقاضا ہے. تب محقق متن کا کام یہ ہے کہ مصنف کے ذہن میں جو متن تھا وہاں تک پہنچو. مصنف یہاں کا لکھنا چاہتا تھا، کی لکھنا چاہتا تھا، کے لکھنا چاہتا تھا، وہاں تو نہیں آیا، متن میں تو لفظ نہیں آیا. لیکن آپ اپنے علم، تجربے، نظر، فکر سب سے کام لے کر طے کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا آنا چاہیے. تو گویا آپ مصنف کے ذہن تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، اس متن تک پہنچنا چاہ رہے ہیں جو مصنف کے ذہن میں تھا اور کسی وجہ سے کاغذ پر نہیں آ سکا. ٹھیک ہے؟ تو یہ لغزش قلم. لغزش چشم. لغزش چشم کیا ہوتی ہے کہ اکثر دفعہ ہم دیکھ کر نقل کرتے ہیں اور اس میں بعض، چونکہ اردو کا ایک مخصوص رسم الخط ہے، ہم الفاظ کو ملا کر لکھتے ہیں، حروف کو ملا کر لکھتے ہیں اور نقطوں سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. ہاں، ڈاکٹر زور نے کلیات جعفر زٹلی کا تعارف کرا ہے، اس کا ایک نسخہ ادارہ ادبیات اردو میں. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ حذف شاہ حاتم. تو زور صاحب نے لکھا کہ جعفر زٹلی نے شاہ حاتم کی حذف لکھی ہے. اب زمانہ دیکھیے، شاہ حاتم، جعفر زٹلی کا زمانہ کہاں ہے اور شاہ حاتم کا زمانہ کہاں ہے، کافی فرق ہے دونوں کے اندر. پھر بعد میں محققین نے پتہ لگایا کہ شاہ حاتم نہیں بلکہ شاہ خانم ہے. تو نقطوں کی تبدیلی کی وجہ سے خانم حاتم بن گیا. تو یہ نقطے بڑے گڑبڑ کرتے ہیں، اور قدیم زمانے میں کاتب جو ہوتے تھے وہ نقطوں کا لحاظ نہیں کرتے تھے، اور اس عبارت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم غلط پڑھتے ہیں اور غلط لکھتے ہیں. ہماری آنکھ بھی بعض وقت دھوکہ دیتی ہے. یہ ممکن ہے کہ ہم 2 اکتوبر کو 12 کبوتر پڑھ لیں، روانی میں پڑھ سکتے ہیں، امکان ہے. تو آنکھ ہم کو دھوکہ دیتی ہے. لغزش چشم، وہاں لکھا ہوا کچھ ہوتا ہے اور ہم پڑھتے کچھ ہیں اور اسی کو لکھتے ہیں. تو یہ لغزش چشم ہے جس کی وجہ سے متن مسخ ہو جاتا ہے، متن میں غلطی آ جاتی ہے. اور لغزش گوش، کانوں کی غلطی ہوتی ہے. بعض وقت کیا ہوتا ہے، کاتب کیا کرتے ہیں کہ ایک کتاب دے دی گئی کاتب کو، پیشہ ور کاتب ہوتے تھے، تو دیکھ کے لکھنے میں اس کو دقت ہوتی. وہ اپنے کسی ساتھی کو سے کہتا ہے کہ آپ بولیے، میں سن کر لکھتا ہوں. ڈکٹیٹ کروانا، املا کروانا. تو املا کروانے میں ان بولنے والے نے کچھ کہا اور سننے والے نے کچھ سنا، اور وہاں پر وہ غلط ہو گیا متن. تو یہ تینوں وجوہات کی وجہ سے متن میں غلطیاں ہوتی ہیں.
پھر اور ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے جس کا تعلق انسان کی نفسیات سے ہے، تکان سے ہے، بوریت سے ہے، کہ ایک ہی متن ایک ہی کام آدمی جب مسلسل کرتا ہے تو وہ تھک بھی جاتا ہے اور اس کے اندر اکتاہٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی توجہ منتشر ہو جاتی ہے، جو ارتکاز ہونا چاہیے توجہ میں وہ ارتکاز نہیں رہتا ہے۔ تو کاتب جب کسی کتاب کی نقل کرتا ہے مسلسل تو وہ اس کام کی یکسانیت سے تھک بھی جاتا ہے، اکتا بھی جاتا ہے اور اس کی دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ تو یہ بے شمار اسباب ہیں جن کی وجہ سے کسی فن پارے کا، کسی ادب پارے کا متن مسخ ہو جاتا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض دفعہ تعصب یا محبت میں بھی یہ چیز ہو جاتی ہے، متن مسخ ہو جاتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے کہ کتاب کسی شیعہ شاعر نے لکھی ہے، نقل کرنے والا سنی ہے۔ شیعہ شاعر نے تو صرف حضرت علی کی تعریف لکھی کتاب میں، لیکن نقل کرنے والا سنی ہے، اس نے کہا کہ چلو صرف حضرت علی کیوں، باقی 3 خلفاء کی بھی تعریف اس کے اندر شامل کر دی، تو 3 خلفاء کی تعریف بھی اس کے اندر شامل کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ متن تو نہیں ہے، بعد میں شامل کیا گیا، اصل متن نہیں ہے۔ چنانچہ سبرس کے مخطوطے میں یہی ہوا، ملا وجیح نے سبرس کی ابتدا میں حضرت علی کی تعریف نہیں کی تھی، لیکن بعد میں کسی نے کی اور اس کو داخل متن کر لیا گیا۔ تو اس طرح تعصب یا محبت کی وجہ سے بھی متن مسخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ متن میں غلطیاں کیوں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کو دور کرنا کیوں ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مخطوطات جو ہوتے ہیں ان کے دشمن بھی ہوتے ہیں کچھ چیزیں، جیسے موسم اور وقت مخطوطات کا دشمن ہوتا ہے۔ جتنا وقت گزرتا ہے کسی مخطوطے پر اتنا ہی زیادہ مخطوطہ خراب ہوتے رہتا ہے، بوسیدہ ہوتے جاتا ہے۔ تو وقت اور گرد و غبار، دھول، بہت سارے دیکھیں گے مخطوطات کہیں دور رکھ دیے جاتے ہیں اور وہاں پر گرد جم جاتی ہے، اور گرد کتابوں اور مخطوطات کی دشمن ہوتی ہے۔ یا پھر وہاں پر پانی پہنچ جاتا ہے، نمی پہنچ جاتی ہے، رطوبت پہنچ جاتی ہے، جس سے حروف اڑ جاتے ہیں یا مٹ جاتے ہیں۔ تو نمی، یا پھر جو کیڑے مکوڑے ہیں، دیمک ہے اور وہ سلور فش نامی کیڑا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مخطوطات کے دشمن ہوتے ہیں۔ دیمک ہے، دیمک کھا جاتی کاغذ، دیمک کھا جاتی صفحات کے اندر سوراخیں کر دیتی ہے، تو حروف مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے متن مسخ ہو جاتا ہے۔ اب مدون متن کا کام یہ ہے کہ کسی متن کے مختلف نسخوں کو سامنے رکھ کر ان کا باہمی موازنہ کر کے صحیح ترین متن تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور یہ مان لیا جائے، یہ اس کے ذہن میں رہے کہ صحیح ترین متن کبھی تھا موجود، اب موجود نہیں ہے، اور اس کے مسخ ہونے کی مختلف وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو یہ تدوین متن کا کام ہے۔ جیسے ہاں، کچھ بتا سکتے کیا اس کو؟ ہاں، مٹا کے دیکھیے۔ ہاں، اچھا، یہ بھی ہے۔ وہ قلی قطب شاہ کا مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، پیا باز پیالہ پیا جائے نا، اسی کو لیتا ہوں مثال۔ ہاں، نظر آ رہا ہے؟
दूसरा मिसरा क्या है उसका? दूसरा मिसरा क्या है? किया जाना, पियाबाद एक दिल किया जाना। अच्छा, ये समझिए कि एक मखतूत आपको मिला सालार जंग में। सालार जंग के मखतूते में ये लिखा हुआ है, कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह। एक मखतूत आपको मिला OML, ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, कुतुबखाना आसफिया। अब उसमें लिखा हुआ है इसके बाद इदारे अदबियात में एक नुस्खा मिला आपको। अब ये 3 मखतूतात मिले आपको। अब आपको ये देखना है कि असल में मोहम्मद कुली ने क्या कहा होगा, क्या सोचा होगा, उसका मतन क्या है। तो उस मतन तक पहुंचने की कोशिश तदवीन मतन है। पियाबाज एक तिल जिया जाए ना, पियाबाज एक पल जिया जाए ना, या पियाबाज ए दिल जिया जाए ना, क्या लिखा होगा उसने। तो उसके लिए कुछ क़वायद और कुछ उसूल माहिरीन तहक़ीक़ ने मरतब किए, बताएं, जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस मखतूते को, किस नुस्खे को सबसे मोतबर समझेंगे, किसकी बात पर भरोसा करेंगे, किसको कबूल करेंगे। इसमें बहुत सारे मौक़ियों ने अपनी अपनी राय दी है। जैसे SM कातरे ने जो उसूल बताए हैं वो संस्कृत के मुतून को सामने रखकर बताए हैं। सलाहुद्दीन अल-मुंजिद ने अरबी मखतूतात को पेश नज़र रखकर बताए हैं, और तनवीर अहमद अलवी ने भी कुछ उसूल पेश किए जिनका इंतबाह, जिनका एप्लीकेशन उर्दू मखतूतात पर हो सकता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे बेहतरीन मखतूता या सबसे बेहतरीन नुस्खा वो होता है जो मुसन्निफ़ का दस्तखती हो, यानी ख़ुद मुसन्निफ़ के हाथ का लिखा हो, उसका एतबार करना चाहिए। अगर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हाथ का लिखा हो कोई नुस्खा है तो उसमें जो लिखा हुआ है वो सबसे बेहतरीन है। उसके बाद जैसे गुले राना गालिब के कलाम का इंतखाब है, वो गालिब के ख़त में ही मिलता है, गालिब के हाथ का लिखा हुआ गुले राना का मखतूता, या दीवान गालिब बख़त गालिब, या एक तज़किरा है मजमूल इंतखाब शाह कमाल मानकपुरी का, वो ख़ुद शाह कमाल मानकपुरी के हाथ का लिखा हुआ है, या अयारुश शोरा एक तज़किरा है खूब चंद ज़का का लिखा हुआ, वो ख़ुद खूब चंद ज़का के हाथ का लिखा हुआ है। तो ये मुसन्निफ़ के हाथ का लिखा हुआ तज़किरा या नुस्खा सबसे ज़्यादा मोतबर होता है। उसके बाद वो नुस्खा है जो मुसन्निफ़ की ज़ेर निगरानी तैयार किया गया। मुसन्निफ़ ने तो नहीं लिखा, लेकिन जब लिखा जा रहा था तो मुसन्निफ़ ने उसकी निगरानी की, उसको देखा। तो जैसे दीवान गालिब का नुस्खा हमीदिया जो भोपाल में दस्तयाब हुआ था और अब गुम हो गया, नहीं मिलता, लेकिन वो दीवान गालिब का ऐसा नुस्खा है जो ख़ास गालिब की निगरानी में तैयार किया गया था नवाब रामपुर को पेश करने के लिए। या
शेफ्ता का जो तस्करा है गुलशन बेखार, ये भी शेफ्ता की निगरानी में लिखा गया था। ये दूसरे नंबर पर यह नुस्खा होगा। तीसरे नंबर पर वो नुस्खा जिन्हें मुसन्निफ़ के नज़दीकी फ़र्द ने मुरतब किया हो, कि वो नुस्खा जिसको मुसन्निफ़ ने नहीं लिखा, मुसन्निफ़ ने निगरानी भी नहीं की, लेकिन मुसन्निफ़ के किसी करीबी आदमी ने उसको लिखा। जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद कौन थे? हाँ, मौलवी मोहम्मद बाकर पहले साहब, शहीद साहब, वो गालिब ज़ौक़ के बहुत करीबी दोस्त थे। उन्होंने ज़ौक़ का कलाम जमा किया था अपनी बयाज़ में। तो वो जो बयाज़ है मौलवी मोहम्मद बाकर की लिखी हुई ज़ौक़ के कलाम की, वो जो है तीसरे दर्जे पर आएगी, क्योंकि वो ज़ौक़ का लिखा हुआ भी नहीं है, ज़ौक़ की निगरानी में भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मौलवी मोहम्मद बाकर ज़ौक़ के बहुत करीब थे, इसलिए तीसरा दर्जा उसका रहेगा। या शेख मोहम्मद एजाज़ इकबाल के जो भतीजे थे, उन्होंने इकबाल का जो कलाम जमा किया, उसका दर्जा भी वैसा ही उसी ज़ुमरे में आएगा कि मुसन्निफ़ के करीबी आदमी ने जिसको नक़ल किया हो। चौथे दर्जे पर वो क़ल्मी नुस्खे जिन्हें ख़ास एहतमाम से तैयार किया गया हो, ताकि किसी अहम या मुख्तदिर शख्सियत, किसी ओहदेदार को, किसी को पेश करने के लिए। जैसे कुलियात सौदा का नुस्ख़ा जॉनसन एक बड़ा अंग्रेज़ ओहदेदार था, उसको पेश करने के लिए कुलियात सौदा का नुस्ख़ा मुरतब किया गया था। तो ज़ाहिर बात है कि बड़े ऑफ़िसर को पेश करने के लिए मुरतब किया गया है, लिखा गया है, तो उसमें गलतियों का इम्कान कम होगा, लेकिन ये कुलिया नहीं है, 100% दुरुस्त नहीं है। मुहक़्क़िक़ों ने कई ऐसे मख़तूतात का पता चलाया है जो किसी बड़ी हस्ती को पेश करने के लिए लिखे गए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी पाई गई हैं। लेकिन आम तस्वुर यही है कि जब किसी नवाब को, किसी मुख्तदिर हस्ती को, किसी बड़े ओहदेदार को पेश करने के लिए नुस्खा लिखवाया जाता है, तो उसमें गलतियों का इम्कान कम होता है। अच्छा, वो नुस्खे जो क़दीम हो या खुशख़त लिखे गए हों, या निस्बतन जामे और मुकम्मल हो। जो खुशख़त लिखा गया है वो मखतूता, उसकी सेहत पर भरोसा हम कर सकते हैं, या जिसमें सारा कलाम जमा हो गया हो किसी मुसन्निफ़ का, उसकी सेहत पर भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस्तिनाद के एतबार से उसका दर्जा होगा 5वां। जैसे दीवान गालिब का नुस्ख़ा शिरानी, जिसमें गालिब का सबसे ज़्यादा कलाम जमा किया गया है, सबसे ज़्यादा जामे नुस्ख़ा है, जो लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज जो था लाहौर में, वहाँ पर जो है महफूज है लाइब्रेरी में। या कुलियात मीर का ख़दीम तरीन नुस्ख़ा जो इदारे अदबियात उर्दू में महफूज है, जो ज़्यादा मुकम्मल और जामे मखतूता है। ये सारे उसूल तो अपनी जगह हैं, लेकिन इन बातों में असल जो चीज़ कार फरमा होती है वो मुहक़्क़िक़ का अपना तजुर्बा, अपना इल्म, उसकी अपनी नज़र, वही फ़ैसला कर सकता है कि वहाँ पर तिल आना चाहिए या पल आना चाहिए, दिल आना चाहिए या बिल आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो ये इन उसूलों के तहत तदवीन मतन का काम अंजाम दिया जाता है। आपने समझ लिया कि तदवीन मतन किसे कहते हैं। किसी तसनीफ़ के, किसी मतन के मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों को अगर मुख्तलिफ़ मिलते हैं एक से ज़्यादा, या शाज़ व वहीद नुस्खे को, जैसे करबल कथा का मखतूता है या कदमराव पदमराव का मखतूता है कि एक ही है, उसको पेश नज़र रख कर सही तरीन मतन की बाज़याफ्त का अमल तदवीन मतन कहलाता है। अच्छा, तदवीन मतन में बहुत सारी जो उसका तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार में आप जाएंगे तो ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, इतनी ज़्यादा कड़े उसके उसूल हैं। जैसे कि आप किसी मुसन्निफ़ पर काम कर रहे हैं, किसी मुसन्निफ़ की तसनीफ़ पर, तो एक तो ये कि पहली शर्त यह है कि पूरे अदब की तारीख़ पर आपको महारत हासिल होनी चाहिए, ये तो लाजमी है। दूसरी ये कि ख़ास मुसन्निफ़ के अहद पर आपकी नज़र होना चाहिए, वरना कहीं भी आप भटक सकते हैं। जैसे गालिब की एक गज़ल शाये हुई थी, क्या था, गालिब पीराना साल गालिब मैकश करेगा क्या, पीराना साल
غالب میکش کرے گا کیا، بھوپال میں مزید جو 2 دن قیام ہو. اس عنوان سے غالب کی غزل ملی اور مالک رام نے اس کو اپنے مرتبہ دیوان غالب میں شائع بھی کر دیا. لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ غالب کی غزل نہیں ہے، اس لیے کہ غالب کبھی بھوپال میں گئے ہی نہیں. بھوپال یہ کب پتہ چلا، کیسے پتہ چلے گا؟ جبکہ سوانے پر، جب غالب کی اس پوری سوانے پر آپ کی نظر ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر غالب کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غالب کبھی بھوپال گئے نہیں، تو پھر بھوپال کے بارے میں یہ شعر کیسے کہہ سکتے ہیں. پھر بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہاں پر ماڈرن ہائی اسکول تھا، وہاں کے پرنسپل نے اپنے اسکول کے میگزین میں یہ شعر اپریل فول کے عنوان سے غزل لکھی، اے غالب کا نو دریافت کلام، نو دریافت غزل، اور پوری غزل لکھ کے انہوں نے مختے میں غالب کا نام بھی تخلص بھی ڈال دیا. پھر وہاں سے غلط فہمی ہوئی تو خواجہ حسن نظامی کو انہوں نے منادی میں یہ غزل شائع کی، پھر وہاں سے مالک رام نے شائع کی. تو یہ غلط فہمی اس طرح ہوتی ہے، لیکن یہ غلط فہمی نہ ہوتی مالک رام کو یا خواجہ حسن نظامی کو اگر وہ غالب کی سوانے پر نظر ڈالتے کہ غالب تو کبھی بھوپال گئے ہی نہیں. تو اس طرح مصنف کی پوری سوانے اور مصنف کے عہد کے قبل کی زبان اور مصنف کے عہد کی زبان دونوں پر بھی آپ کی نظر ہونا چاہیے، تاکہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں، چونکہ کام قدیم مخطوطات پر ہوتا ہے اور بہت سارے الفاظ متروک ہو گئے ہیں اردو زبان میں، ہر زبان میں ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوئے ہیں، تو ان الفاظ پر آپ کو عبور حاصل ہو سکے تاکہ متن کے معنی آپ پر کھل سکے. بہت سارے الفاظ ہیں جو مصنف کے عہد میں تھے، آج نہیں ہیں، جیسے ابوکن کہتے ہیں زیورات، جو کربل کتھا میں استعمال ہوا ہے. اچرج، اچمبا، تعجب، حیرت. بندی خانہ، جیل خانہ. حرامی، لٹیرے اور ڈاکو کہتے تھے پہلے، ہے نا. تو مصنف کے عہد میں تھے، آج وہ الفاظ متروک ہو گئے ہیں یا پھر ان کے معنی بدل گئے. الفاظ تو ہیں لیکن معنی بدل گئے ہیں، یا پھر تلفظ بدل گیا ہے، بہت سارے الفاظ. تو ان سب پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. بعض وقت کلام ایسے ہی مسخ ہوتا ہے یا ایسے بھی اس کو پہچان سکتے ہیں کہ مصنف کے عہد میں جو الفاظ نہیں تھے وہ اگر کسی مخطوطے میں ہیں، کسی کلام میں ہیں، تو پھر سمجھیے کہ وہ کلام اس کا نہیں ہے. جیسے غالب کے زمانے میں تیرانگاہ نہیں تھی، گلوکار کا لفظ نہیں تھا، موسیقار کا لفظ نہیں تھا. وہ اگر غالب کے پاس آ رہے ہیں تو پھر آپ کو چوکنا ہونا چاہیے کہ کیا غالب کے زمانے میں تیرانگاہ تھی، ہوائی اڈہ تھا؟ نہیں تھا. تو پھر غالب کے کلام میں تیرانگاہ کا لفظ کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس طرح کے چیزوں کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے محقق کے لیے، تدوین متن کے لیے لازمی ہے. ایک تو یہ کہ محقق کے زمانے کے الفاظ، دوسرے یہ کہ وہ الفاظ جو متروک ہو گئے، تلفظ بدل گیا یا معنی بدل گئے یا بالکل یا متروک ہو گیا، وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پھر مواد کی فراہمی جو ہوتی ہے، مخطوطات کی فراہمی آسان نہیں ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے کہ کوئی مخطوطہ کہاں ہے؟ کتب خانوں میں ہزاروں مخطوطات ہیں اور ان کتب خانوں میں سے بعض کی فہرستیں بن بھی گئی ہیں، لیکن ساری فہرستیں مکمل نہیں ہیں. بہت ساری فہرستیں نامکمل ہیں اور جو فہرستیں بنائی گئی ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں، بہت ساری غلطیاں اس کے اندر ہیں، اور بہت ساری فہرستیں نایاب ہو گئی ہیں. جیسے کتب خانہ جامع عثمانیہ یونیورسٹی کا کتب خانہ تھا، وہاں بہت سے مخطوطات تھے. اس کی فہرست پروفیسر عبدالقادر سروری نے تیار کی تھی، 1929 میں شائع ہوئی تھی. آج وہ ملتی نہیں ہے وہ بالکل. اور بعض فہرستیں دوسرے ملکوں میں شائع ہوئی جو ہندوستان کے طلباء کے لیے دستیاب نہیں ہیں. جائزہ مخطوطات اردو، مشفق خواجہ نے ایک بڑا پروجیکٹ لیا تھا کہ دنیا بھر میں اردو کے جتنے مخطوطات ہیں ان سب کا کیٹلاگ تیار کریں. تو ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا کام وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، نہ اس کی ایک جلد شائع ہوئی، لیکن وہ پاکستان میں ہندوستان کے اسکالرس کے لیے اویلیبل نہیں ہے. یا انجمن ترقی اردو پاکستان میں جو مخطوطات ہیں اردو کے، اس کی فہرست 6 جلدوں میں شائع ہوئی ہے. افسر صدیقی امروہی نے مرتب کیا اس کو. وہ جلدیں ظاہر بات ہے کہ عام طور پر ہندوستان میں اویلیبل نہیں ہیں. یہ دقتیں ہیں. انڈیا آفس لائبریری، کیمبرج یونیورسٹی لائبریری، یورپ، فرانس اور کینیڈا کے مختلف کتب خانوں میں اردو کے بے شمار مخطوطات پائے جاتے ہیں،
لیکن ان کی فہرستیں اویلیبل نہیں ہیں. اگر ہیں بھی جیسے انڈیا آفس کی فہرست ہے، کیمبرج یونیورسٹی کے مخطوطات کی فہرست ہے اور مختلف کتب خانوں کی فہرستیں اویلیبل ہیں، لیکن مستشرقین نے تیار کی ہیں اور مستشرقین کا کام ہمیشہ قابل بھروسہ نہیں ہوتا، بہت ساری اغلاط ہوتی ہیں. تو مخطوطات تک پہنچنا بہت کار دارد ہے. یہ مواد اصل جو کام ہوتا ہے مخطوطہ ہی سب سے بنیادی مواد ہوتا ہے آپ کا، لیکن مخطوطہ ہی اگر دستیاب نہ ہو تو پھر موقع متن کے لیے بڑی دشواری پیش آتی ہے. نجی ذخائر میں بہت سارے، ابھی ٹائم ہے؟ کتنا ٹائم ہے؟ نہیں آپ نے 3 بجے کہا تھا تو اسی انداز سے. ہاں ٹھیک، تو اسی اعتبار سے ہاں ٹھیک. اسی اعتبار سے آپ کو دقتیں پیش آتی ہیں. اب ایک کربل کتھا کا جو مخطوطہ ملا مختار احمد صدیقی کو، کیسے ملا؟ منشی کریم الدین نے طبقات الشعراء میں اس کا ذکر کیا تھا پہلی مرتبہ کہ فضلی نے کربل کتھا کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی نثر میں. پھر محمد حسین آزاد نے آب حیات میں اس کو ریپیٹ کیا، لیکن کربل کتھا کہیں پر ہندوستان میں دستیاب نہیں تھی. مختار احمد انصاری اپنے ریسرچ کے سلسلے میں یورپ گئے تو قاضی عبدالودود نے ان کو خط لکھا کہ آپ یورپ جا رہے ہیں تو اس کو بھی جو ہے تلاش کیجیے. کہ منشی کریم الدین کی اطلاع کے مطابق اس کا مخطوطہ اشپرنگر کے پاس تھا، اور اشپرنگر جو مدرسہ عالیہ کا پرنسپل بھی رہا، جس نے شاہان اودھ کے کتب خانوں کی فہرست تیار کی، تو اس کے پاس تھا پرسنل اس کے ذخیرے میں. تو اشپرنگر کا تعلق جرمنی سے تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یورپ جا رہے ہیں تو جرمن بھی جائیے اور تلاش کیجیے کہ اشپرنگر کا کتب خانہ کہاں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ مل جائے. تو پھر عبدالودود کی ایما پر مختار احمد انصاری جرمنی گئے اور جرمنی کی جو مشہور لائبریری ہے ٹیوبنگن لائبریری، وہاں پہنچے، دریافت کیا اشپرنگر کا ذخیرہ کہاں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ اشپرنگر نے ہندوستان سے جانے کے بعد اپنا کتب خانہ تو ٹیوبنگن لائبریری کو دیا تھا، لیکن جنگ عظیم میں جب بمباری ہو رہی تھی تو کہیں کتب خانہ تباہ نہ ہو جائے، اس خدشے سے وہاں کی کتابیں مختلف علاقوں کو بھیج دی گئی تھی. تو وہاں سے جو ہے پھر دوسری جگہ چلی گئی وہ کتاب، اس کا ذخیرہ. تو مختار الدین احمد انصاری نے وہ سارا سلسلہ تلاش کا جاری رکھا اور آخر میں ان کو مخطوطہ ملا، بڑی تلاش اور جستجو کے بعد، جو ساری دنیا میں ایک ہی مخطوطہ ہے. تو مخطوطات کی دستیابی، مخطوطات کی فراہمی اتنا بہت مشکل کام ہے. پرسنل ذخائر میں بہت سارے مخطوطات ہیں لیکن لوگ دینا نہیں چاہتے. اور یہ صرف مشرقیوں کا معاملہ نہیں، مشرقیوں کے تو بہت سارے تجربے مجھے بھی ہوئے کہ مخطوطات موجود ہیں لیکن لوگ دکھانا نہیں چاہتے کہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے. ان کو ڈر ہے کہ کہیں اس میں خزانے کا راز ہے، یہ لے کر چلا جائے گا. اس طرح کا خوف محسوس کرتے ہیں لوگ، کیا جائیداد کا کوئی جھگڑا ہے، کہیں مناقشہ نہ پیدا ہو جائے. تو پرانی دستاویزات، پرانے مخطوطات لوگ نہیں دکھاتے ہیں، حالانکہ درگاہوں میں، خانقاہوں میں بہت سارے مخطوطات موجود ہیں. اور یہ ذہنیت صرف یہاں نہیں ہے بلکہ یورپ میں بھی یہی ذہنیت پائی جاتی ہے. ہیرالڈ لاسکی بہت بڑا سیاستدان، سیاسی فلسفی، پولیٹیکل فلاسفر گزرا ہے لاسکی. وہ اپنا تجربہ لکھتا ہے کہ اس کو معلوم ہوا کہ انگلینڈ کے کسی لارڈ کے پاس جان اسٹیورٹ مل، ایک وہ بھی پولیٹیکل فلاسفر تھا، اس کی مشہور تصنیف ہے آزادی، دا لبرٹی. تو اس کی سوانح جو خود اس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، وہ فلانا لارڈ کے پاس موجود ہے. تو اس کو اصل دیکھنا چاہتا تھا کہ مل کی سوانح خود مل کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. تو اس نے لارڈ کو خط لکھا کہ آپ کے پاس آپ کے نجی ذخیرے میں یہ اسٹیورٹ مل کی سوانح عمری ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ اس لارڈ نے
ان کو جو جواب لکھا، خط لکھا جواب، اور خط ایسا لکھا کہ اس پر دستخط نہیں کی، غیر دستخط شدہ خط لکھا، اور یہ بتایا کہ کسی نایاب نسخے کے مالک ہونے کا حقیقی لطف اسی وقت آتا ہے جب کہ اس نسخے کو اس مالک کے سوا کوئی دوسرا نہ دیکھے۔ تو یہ ذہنیت ہوتی ہے لوگوں کی، جس کی وجہ سے تدوین متن میں مخطوطات تک پہنچنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اب یہ بتایا میں کہ مخطوطات کی فراہمی، مواد کی فراہمی اور طریقہ کار یہ ہے کہ مختلف نسخوں کو جمع کیجیے، آپ ایک ایک لفظ کا تقابل کیجیے، ایک ایک لفظ کا۔ اور اس میں ایک مسئلہ ہے بنیادی نسخہ۔ بنیادی نسخے کے تعین میں وہی اصول ہے جو 5 اصول میں نے بتائے، اس میں جو سب سے بہترین نسخہ ہوگا وہ بنیادی نسخہ ہوگا، مادر نسخہ فارسی میں، شاید نوخر صاحب بیٹھے ہیں، مادر نسخہ ہوگا یا اساسی نسخہ ہوگا، نسخہ اساسی۔ اور پھر دیگر جو مخطوطات ہیں اس سے اس کو ٹیلی کریں، اور جو اختلافات ہیں، یہاں پر تو لکھا آپ نے تل، آپ نے مان لیجئے کہ یہ اساسی نسخہ اس کو بنایا سالار جنگ کا، اب یہاں اختلاف آیا پل اور دل، اس کو جو ہے پہلے تو یہیں دیتے تھے قدیم زمانے میں، مگر آج کل جو ہے آخر میں دے رہے ہیں کتاب کے۔ OML اور یہ دیا آپ نے 2 ادارہ، OML میں لکھا ہے پل، اور یہاں لکھا ہے ادارے میں اے دل۔ کیونکہ متن میں آپ یہ 2 مصرعے لکھ رہے ہیں، متن میں صرف ایک مصرع دے رہے ہیں، اور جو اختلافی الفاظ ہیں ان کا حاشیہ بتا رہے ہیں، متن میں یہ نہیں رہے گا۔ متن میں یہ رہے گا، جو اختلافات ہیں آپ اس کو فٹ نوٹ میں دیں گے، یا پھر کتاب کے آخر میں ہر پیج وائز فلانا صفحے پر 1 2 3 یہ اختلافات، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اچھا، آپ نے تیاری کی، مصنف کی سوانح پڑھی، تاریخ ادب پڑھی، مصنف کے عہد کی زبان، مصنف کے ما قبل عہد کی زبان، بعد کی زبان، سب پر عبور حاصل کر لیا، اور پھر مخطوطات بھی فراہم کر لیے، اور تیار کر لیا آپ نے ایک متن، اس کو تنقیدی متن بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کا مقدمہ لکھنا چاہیے، پہلے فرہنگ لکھیں، متن میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں، نامانوس الفاظ آئے ہیں، اس کی فرہنگ تیار کریں۔ اس کے بعد ایک اور کام ہوتا ہے کہ تخریج کہتے ہیں، متن میں مصنف نے جو احادیث، آیات، اشعار وغیرہ استعمال کیے ان کو الگ کر کے بتائے کہ آیت ہے تو قرآن کی کس سورہ سے لی گئی ہے، حدیث ہے تو کیا حدیث ہے، کہاں سے لی گئی ہے، شعر ہے تو کس کا شعر، جیسا کہ مالک رام نے غبار خاطر آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ آخر میں تخریج بھی کیا کہ قرآنیات کہاں سے آئی ہیں، احادیث کہاں سے آئی ہیں، پوری تخریج، وہ اس عمل کو تخریج کہتے ہیں۔ اصل متن میں جو قرآنی آیات اور احادیث آئے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنا۔ فرہنگ الگ چیز ہے، یہ تخریج الگ چیز ہے۔ فرہنگ میں متن کے جو مشکل الفاظ ہیں، نامانوس الفاظ ہیں، متروک الفاظ ہیں، ان کے معنی دیے جاتے ہیں، محاوروں کے معنی بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اشاریہ ہے کہ متن میں جن اشخاص کے نام آئے ہیں وہ کس کس صفحے پر آئے ہیں، متن میں اگر کسی مقام کا نام آیا ہے تو کس کس صفحے پر آیا ہے، وہ اشاریہ تیار کریں۔
اس کے بعد حسب ضرورت ضمیمہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ ایسی وضاحتیں جن کا تعلق متن کے مواد سے ہے. مثلا فرض کیجئے کہ کسی کا نام آ گیا متن میں, اس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ انفارمیشن دینا ضروری ہے, تو اس کو ضمیمے کے تحت دے سکتے ہیں. تو وہ باتیں, وہ تفصیلات, وہ اضافی معلومات جن کا ڈائریکٹ تعلق متن سے نہیں ہے لیکن متن پر اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں, اس کو ضمیمے یا تالیخے میں درج کرتے ہیں. اور آخر میں ضمیمہ, وہ مقدمہ لکھا جاتا ہے. مقدمہ کتاب میں پہلے آتا ہے لیکن تدوین متن میں مقدمہ سب سے آخر میں لکھا جاتا ہے, دیا پہلے جاتا ہے. مقدمے میں کیا ہوتا ہے؟ مقدمے میں مصنف کی سوانح دی جاتی ہے, مصنف کی حالات زندگی, اس کی تصانیف اور دیگر کارناموں کا ذکر کیا جاتا ہے. اور جو متن آپ نے تیار کیا ہے, مرتب کیا ہے, وہ داستان ہے, مثنوی ہے, قصیدہ ہے, مرثیہ ہے, کیا ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن آپ دیں گے اور اس کی موٹی موٹی اہم خوبیوں اور خامیوں کی طرف بھی اشارہ کریں گے. اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ لسانی جائزہ تجزیہ کریں گے اس کا, کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس متن کی زبان کو آج کی زبان سے الگ کرتی ہیں. اسما, افعال, ضمائر, امدادی فعل, حروف وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جتنی گرامر ہے وہ گرامر کے اعتبار سے اس کی زبان کا تجزیہ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس متن کی زبان کی کیا خصوصیات ہیں. لسانی جائزہ لینا پڑے گا. پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے جو متن مرتب کیا ہے کتنے نسخوں کی مدد سے مرتب کیا اور ان نسخوں کی نشاندہی کیسے ہوئی, آپ کو کیسے معلوم, اور پھر ہر نسخے کے بارے میں معلومات کہ نسخہ اے یا نسخہ الف کتب خانہ ادارہ ادبیات اردو میں ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے, اچھی حالت میں ہے, بری حالت میں ہے, دیمک زدہ ہے, آب زدہ ہے, سال خوردہ ہے, کس خط میں لکھا ہوا ہے. عام طور پر خط شکستہ میں لکھے جاتے تھے مخطوطات, لیکن کسی اور دکن میں خط سلس بھی جو ہے معروف تھا ایک زمانے میں, تو کس خط میں لکھا ہوا ہے, کس کاتب کا لکھا ہوا ہے, کس وقت کا, کس پیریڈ کا لکھا ہوا ہے, اس کے بارے میں پوری کتنے صفحات پر مشتمل ہے, مستر کیا ہے. جی, خط سلس ایک خاص قسم کا خط ہوتا تھا جس میں حروف کو الگ الگ تھوڑا سا الگ الگ کر کے, ہاں اسٹائل, ہاں ہاں. تو خط شفیہ میں بھی لکھا جاتا تھا. خط شفیہ آپ کا, ہمارا سب کا خط شفیہ ہے, شین فے یہ عین ہا. تو اس طرح خط کی وضاحت کرنی پڑے گی آپ کو, اس کی ضخامت کی وضاحت کرنی پڑے گی, اس کی سائز کی وضاحت کرنی پڑے گی, اور اس کے اندر جو صفحات ہیں, صفحات میں کتنے خالی ہیں. بعض دفعے متن میں اضافے کی غرض سے کچھ صفحات خالی چھوڑ دیے جاتے ہیں, ان کو بیاض کہتے ہیں. اگر بیاض ہے, خالی صفحات ہیں, تو کتنے خالی صفحات ہیں. سرخیاں ہیں تو اردو میں ہیں یا فارسی میں ہیں. آپ دکنی کی دیکھیں گے کہ تقریباً تمام مثنویوں کے عنوانات فارسی میں لکھے ہوئے. متن کس روشنائی میں لکھا گیا ہے, سیاہ ہے یا نیلی روشنائی میں لکھا گیا ہے, اور نسخہ مذہب ہے, مطلع سونے کا کام ہے, اس کے اوپر کیا ہے, وہ ساری تفصیلات آپ کو اس نسخے کے تعارف میں دینی پڑے گی. اگر 4 نسخوں سے آپ نے یہ متن تیار کیا تو ہر نسخے کی تمام تفصیل اس میں درج کرنی پڑے گی. یہ مقدمے کا حصہ ہے. پھر جو متن آپ نے مرتب کیا اس کی کیا اہمیت ہے, تاریخی اہمیت کیا ہے, لسانی اہمیت کیا ہے, کیا اس کے قدر و قیمت ہے, اس کو واضح کرنا پڑے گا. تو یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو مقدمے میں درج کرنی چاہیے. تو متن سے لے کر مقدمے تک میں نے آپ کے سامنے سرسری کچھ باتیں کہی ہیں, ورنہ تو یہ ہے کہ رات تھوڑی ہے اور سوانگ بہت. رات چھوٹی ہے, ڈرامہ بہت لمبا ہے, کیسے ختم کریں. تو آپ اگر کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی, پریکٹس, مشق کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. آج کل تو کمپیوٹر میں آ گیا نا اسٹائل خود بتاتے ہیں, فونٹ اسٹائل. جی
جی حواشی اور حوالی، اچھا اچھا. حوالہ تحقیق میں بہت اہمیت رکھتا ہے. حوالے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ حوالہ جو تدوین متن میں ہم دے رہے ہیں نا، نمبر ڈال رہے ہیں اور وضاحت کر رہے ہیں، یہ بھی حوالہ ہی ہے. حاشیہ ہی ہے، سوری حاشیہ ہے. اس کی بھی تھوڑی وضاحت کر دوں میں آپ کو. ہاں یس نہیں ٹھیک ہے. حواشی یہ جمع ہے حاشیہ کی. یہ فرض کیجیے کتاب کا صفحہ ہے. یہاں پر اصل متن لکھا جاتا ہے. یہ اصل متن ہے. اب اس کے بارے میں کچھ وضاحت ہے تو یہ یہاں پر نمبر ڈال کے لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو متن ہو گیا، یہ وضاحتیں ہیں. یہ جو اسپیس ہے یہ حاشیہ ہے. ٹھیک ہے، صفحے کے فٹ نوٹ نیچے نچلا حصہ. اچھا، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ بھی حاشیہ ہے. وہ جگہ بھی حاشیہ اور اس میں جو لکھا گیا وہ بھی حاشیہ. اور اس کی جمع حواشی، حاشیہ کی جمع حواشی. اچھا، جس کتاب میں یہ حواشی ہے اس کتاب کو کہیں گے محاشہ. جس کتاب میں حواشی ہیں وہ کتاب کہلائے گی محاشہ. اور جس حاشیہ لکھنے والا حاشیہ نویس محاشی. یہ محاشہ کھڑی زبر سے، یہ محاشی. حاشیہ اس کی جمع حواشی. جس کتاب میں حاشی ہیں وہ محاشہ. قرآن مجید محاشہ لکھا ملتا ہے، یعنی ایسا قرآن مجید جس میں حواشی ہے، اور حاشیہ لکھنے والا محاشی. اب یہ حاشیہ ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسری یہ کہ آپ نے لکھا، آب حیات میں محمد حسین آزاد نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے نا؟ تو آب حیات تو بہت بڑی کتاب ہے نا، تو یہ جملہ آپ نے کہاں سے لیا، اس کی وضاحت کرنے کے لیے حاشیہ. کہ آپ نے اپنے مضمون میں، اپنی عبارت میں یہ لکھا کہ آب حیات میں محمد حسین آزاد نے ذوق کے بارے میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے لکھ دیا آپ نے. ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ آپ نے یہ جملہ کہاں سے لیا ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے آپ کو لکھنا پڑے گا محمد حسین آزاد آب حیات کتاب کا نام. اس کے بعد وہ آب حیات کہاں سے چھپی، آگرہ سے چھپی، دلی سے چھپی، کانپور سے چھپی، وہ شہر کا نام، مقام اشاعت، مصنف، کتاب کا عنوان، مقام اشاعت، سن اشاعت، صفحہ نمبر. یہ حاشیے میں اس کی وضاحت کریں گے. اور یہ حاشیہ جو ہے دو طریقے سے دیتے ہیں. ایک تو محمد حسین آزاد کے اپنے الفاظ میں، ڈٹو آزاد نے جو لکھا ہے لفظ بلفظ اس کو نقل کر، تو یہ اقتباس کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ لفظ بلفظ نقل کر رہے ہیں تو اقتباس ہے. لیکن ان کی بات کو اپنے الفاظ میں نقل کریں تو اقتباس نہیں ہے، صرف حوالہ ہے، وہ حوالہ ہے. اچھا، تحقیق میں اقتباس اور حوالے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے محمد حسین آزاد نے ایسا لکھا، اب آپ اس کو رد کر رہے ہیں تو پہلے محمد حسین آزاد کی بات کو کوٹ کرنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا، پھر اس کی تردید کریں گے آپ. تو کسی کی بات کی تردید کے لیے یا کسی کے قول کی تائید کے لیے آپ تائید کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے جس نے کہا محمد حسین آزاد نے یا کسی نے بھی، اس کا قول لکھیے، اس کی عبارت لکھیے، پھر آپ اس کی تائید کیجیے کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں، اس دلائل کے ساتھ اس کی تائید کیجیے.
کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے یا کسی کی بات کی تائید کے لیے حواشی دینا بہت ضروری ہوتا ہے. تردید یعنی رد کر دینا. تردد معنی شک اور شبہ. مجھے اس بات کے قبول کرنے میں تردد ہے یعنی پس و پیش کر رہا ہوں. اور کوئی اہم سوال تخلیقی تحریر کو متن کہتے ہیں. تخلیقی غیر تخلیقی دونوں طرح کی. مطلب اگر سر کوئی تبصرہ یا تجزیہ کرتے ہیں ہاں. کیا وہ تحریر کی متن ہے؟ یقیناً تحریر متن ہی یاد رکھیے. متن کے لیے تحریر ہونا لازمی ہے. اگر تحریر نہیں ہے تو متن چاہے کچھ بھی ہو لیکن وہ متن نہیں کہلائے گا. آپ کے ذہن میں آپ کی نانی کی دادی کی کہی ہوئی بے شمار کہانیاں ہیں لیکن جب تک آپ کے ذہن میں ہے وہ متن نہیں ہے. لیکن آپ جب اس کو کاغذ پر منتقل کرتے ہیں تو متن ہے. بہت سارے لوک گیت لوگوں کو یاد ہوتے ہیں, سینوں میں محفوظ ہیں, لیکن جب تک ان کے سینوں میں ہیں, ان کے حافظے میں ہیں, وہ متن نہیں ہے. لیکن جب انہیں کاغذ پر اتارا جاتا ہے تو پھر وہ متن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ سر. اس طرح کا مفید لیکچر آپ بھی دے سکتے تھے کیونکہ آپ خود تحقیق کی اور تدوین کے مرنے رہنا ہے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے کیونکہ فرینچ کی کلاسز یہاں ہوتی ہیں. تو میں نہایت احترام کے ساتھ آج کے پروگرام کے صدر پروفیسر شمس دریابادی صاحب کی گزارش کر رہا ہوں کہ صدارتی خطاب سے نوازیں. اس پر موجود آج کے خصوصی مقرر اور ممتاز ماہر لدنیات سابق دین میتھڈولوجی اور سابق صدر شعبہ اردو پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب اور حال میں موجود اساتذہ ڈاکٹر صاحب اور دیگر تمام اسکالرس ریسرچ اسکالرس طلبہ و طالبات. ظاہر سی بات ہے کہ آج آپ تمام جو ریسرچ اسکالرس یہاں جمع ہے آپ کے لیے یقیناً بہت ہی پرمغز یہ خطاب رہا ہوگا, یہ لیکچر تدوین متن کے حوالے سے. میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں اگرچہ میں مکمل طور پر یہاں سن نہیں سکا لیکن یہ ریکارڈنگ ہے تو بعد میں اس سے ضرور میں استفادہ حاصل کروں گا. اور یہ ہمارے لیے سر جو ہے نئے نہیں ہیں. ظاہر سی بات اسی اسکول اور ہمارے شعبے سے وابستہ رہے ہیں. آپ کی صلاحیتوں کے اعتراف پورا ہندوستان بلکہ باہر کے لوگ بھی کرتے ہیں. محقق کیا کہ اسے باہر دکنیات کے حصے سے تعارف ہمارے مسرت جہاں نے کرایا تو ہمارے شعبے کے لیے بھی یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے. مصروفیات کے باوجود آپ نے خصوصی خطاب فرمایا اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہے آپ آگے ریسرچ کرنے جا رہے ہیں. ابھی کسی کا فرسٹ سیمسٹر ہے اور ریسرچ کے مراحل سے گزر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ تمام چیزیں کام آئیں گی. تدوین متن کا کام جو ہے بہت ہی اہم کام ہوتا ہے, بہت ہی صبر آزما کام ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے کیا کیا چیزیں چاہے ضروری ہیں, کیا اصول ہیں, کیا ضوابط ہیں, اس کے بارے میں یقیناً مدلل مفصل گفتگو آپ نے فرمائی ہوگی. ایک چھوٹا سا واقعہ تدوین متن کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کتنا کام, کتنی محنت شاقہ کا کام ہے. آپ دیکھیے باغ و بہار عموماً ہم سب اس سے واقف ہیں. نامعلوم کتنی بار وہ شائع ہو چکی, کہاں کہاں سے شائع ہوئی, سینکڑوں مرتبہ شائع ہو چکی, 200 سال پرانا متن ہے وہ ایسی داستان ہے. رشید حسن خان مشہور محقق آپ تمام کو معلوم ہے, کئی کتابیں انہوں نے مرتب کی تدوین کی, تو باغ و بہار کی بھی انہوں نے تدوین کی. وہ بہت بڑے محقق تھے. وہ کسی بھی چیز کو ایسے آسانی سے ہاتھ نہیں لگا دیتے جب تک کہ پوری تحقیق نہیں کر لیتے تھے, ہر چیزیں جمع نہیں کر لیتے. تو باغ و بہار کو جب وہ تدوین کر رہے تھے, جمع کر رہے تھے, تو ایک نسخہ ان کو کہیں نہیں مل رہا تھا جو مخطوطہ تھا. خود شاید ہمارے میرا من کے ہاتھ سے ہی لکھا ہوا تھا. وہ تمام جو متون تھے کہتے ہیں نا کہ ہر جو ہے نسخوں کو جمع کرنے کے بعد ہی پھر اس کے بعد اس کا تقابلی جائزہ لینے کے بعد ہی کسی متن کو ترتیب دیا جاتا ہے, تو وہ نہیں ملا. اب ایک محقق کا کام دیکھیے, اب وہ تلاش کرتے رہے پورے ہندوستان کی تمام لائبریریوں میں, تمام آرکائیوز میں, میوزیم میں, تمام جگہ گئے, چھان مارے, کہیں نہیں دستیاب ہوا. سال ہر سال گزر گئے لیکن ترتیب نہیں دے رہے.
لوگوں نے کہا بھی کہ یہ ترتیب دے دیجیے، خالی وہ ایک ہی تو نہیں، اس میں بددیانتی ہوگی، مکمل تدوین جبھی ہوگی جب وہ مجھے ہاتھ لگے، میں اس کی تلاش جاری رکھوں گا باہر کی لائبریریوں میں، ظاہر سے جرمنی، انگلینڈ، امریکہ، کہاں جو بھی جہاں جاتے تو وہ ضرور کہتے کہ بھئی دیکھیے گا. 20 سال کا عرصہ اس میں گزر گیا، معمولی بات. پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب انگلینڈ جا رہے تھے تو ان سے درخواست کی، آپ بھی دیکھیے وہاں ذرا برٹش انڈیا آفس لائبریری لندن میں، تو صدیق الرحمان قدوئی صاحب کو مل گیا نسخہ، ایک وہی خط نسخہ جو بالکل اصلی تھا، 200 سال پہلے لکھا ہوا، مکمل تو نہیں تھا. اب وہ اس کی خبر آگے دے دی، اس کے سائیکلو اسٹائل اس زمانے میں ہوتے تو نہیں لے کے آ پائے. لیکن رشید حسن خان صاحب کا خود کہنا ہے، میں نے سنا خود ہی تھا، کہ مجھے ایسے خوشی ہوئی مانو میں نے کولمبس کی طرح نئی دنیا دریافت کر لیا. 20 سال کی بات، ظاہر سی بات وہ چیز مل گئی ان کو. یہ ہوتی تحقیق اور تدوین. اور اس کے بعد اب پھر عرصہ گزر گیا، بھی اس کو منگائے کیسے جائے. اب آج کی طرح وہ اسکین وغیرہ یہ تمام چیزیں دی بھی نہیں. تو پروفیسر عبدالستار دلوی صاحب ہیں جو بڑے محقق ہیں وہ بھی، اور لسانیات کے ماہر، ان کے بھائی قاسم صاحب رہتے ہیں لندن میں، تو ان سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ کسی طرح اس کو پہنچائیے، بھیجیے. انہوں نے بہرحال اس کی اس زمانے میں جو سائیکل اسٹائل ہوتی تھی وہ کر کے اس کی لے کر کے اس کی نقل انہوں نے بھیجی. اب اس کے بعد انہوں نے وہ کام تدوین کا مکمل کیا. مجھے کہا کہ اگر یہ نسخہ مجھے نہیں دستیاب ہوتا تو یقیناً بہت ساری جگہوں میں غلطیاں کرتا جو اصل. تو یہ ہوتا ہے کام. تو بہرحال ریسرچ کے میدان میں جو ہے جانا وہ آسان کام نہیں ہے، اور ریسرچ سے لیکن بہرحال پھر ایک پہچان ہوتی ہے، کئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں. تو میں سر کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا. اور پھر میں بھی وہی آپ سے درخواست کروں کہ آپ کے تمام جو متون ہیں، تمام تحریریں ہیں، تحقیقی تمام چیزوں اس کو ہم سب اکجا کریں، مرتب کریں. آپ مجھے بھی اس کی ذمہ داری دے سکتے ہیں تاکہ ہمارے آنے والے اسکالرس کے وہ کام آئیں. بہت بہت شکریہ سر. خدا حافظ. بہت شکریہ اس مختصر اور جامع صدارتی خطاب کے لیے. اظہار تشکر ڈاکٹر جاوید حمزہ کو کرنا تھا، لیکن ایک بہت ضروری کام میں وہ مصروف ہو گئے ہیں. تو میں فرداً آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور سے پروفیسر محمد نصیر الدین فریض صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور متن، تدوین متن اور اس کے مختلف جو طریقہ کار ہیں، جو مختلف مسائل ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے اتنی پرمغز گفتگو کی. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم لوگ آپ سے استفادہ کریں گے. شرط یہی ہے کہ ہمارے طلباء و طالبات وقت کی پابندی کریں، وقت پر پہنچیں. بار بار کہا گیا، اس کے باوجود آپ لوگ یہاں 2:30 بجے موجود نہیں تھے، صرف 2-3 اسکالرس یہاں تھے. تو وقت سے آئیے. تحقیق کے جو طلباء ہیں یا جو MA کے طلباء ہیں، آپ سب کے لیے یہ ہے کہ وقت کی پابندی کیجیے. وقت کی پابندی آپ نہیں کریں گے، وقت آپ کی پابندی نہیں کرے گا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام کا، اپنے صدر شعبہ کا، ڈاکٹر شاہد نوخیز صاحب کا، ڈائریکٹر CUCS، ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحبہ ہیں، ڈاکٹر ابو شہین خان صاحب ہیں، ڈاکٹر بدر سلطانہ ہیں، ڈاکٹر جابر حمزہ، آپ اور ہمارے تمام ریسرچ اسکالرس، اور خاص طور سے ہمارے BCJ کے طالب علم محمد فہیم. یہ ہمارے ڈرامہ کلب کے بہت فعال ممبر ہیں، اور ہم لوگ ان سے یہ ایکسٹرا کام بھی لیتے رہتے ہیں. تو آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے یہ فہیم کر رہے ہیں، میرے طالب علم ہیں، اس لیے میرا حق ہے کہ ان کو میں کہوں کہ بھائی آ جائیے. تو یہ آئے، اور بہت شکریہ آپ کا اور آپ تمام کا. خاص طور سے پیچھے جو ہمارے MA کے طالب علم بیٹھے ہیں، آپ لوگ ظاہر ہے کہ اگلے سال آپ لوگ بھی ریسرچ میں داخلہ لیں گے، تو آپ سب کے لیے یہ جو لیکچر تھا نہایت مفید تھا. ایک بار پھر آپ تمام کا شکریہ. آنے والے دنوں میں پھر ہم لوگ سر کو بلائیں گے اور کسی اور موضوع پر گفتگو ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.